ہر سال کی طرح اس سال بھی درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ غوث پورہ حیدرآباد کا عرس شریف مریدین اور متقدین نے انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا۔ ہمارے نمائندے شہباز خان کے مطابق درگاہ میں زائرین کی کثیر تعداد بھی دیکھی گئی۔ بارگاہ کے سجادے مرزا بیگ نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حیدرآباد شہر ریاست تلنگانہ ملک ہند میں غوث پورہ دارالسلام دالمنڈی روڈ کے خطے میں جو بارگاہ شریف ہے حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ، آپ کا سالانہ عرس شریف تھا۔ جیسا کہ ہر سال تمام ظاہرین، مریدین، متقدین، غلامان مل کر اس عرس شریف کو بڑے ہی محبت اور عقیدتوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ الحمدللہ اس بار بھی 9 فروری 2021 کو 26 جمادی الثانی کو یہاں پر حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف تھا۔ تو الحمدللہ آج بھی تمام ظاہرین، تمام متقدین، مریدین اور غلامان مل کر الحمدللہ یہاں پر بہت بڑے ہی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ سندل شریف کو منایا ہے۔ جیسا کہ سندل شریف کا جو نظام العمل تھا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، تقریباً پیپروں میں بھی دیا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ سندل شریف بعد نماز عصر تا مغرب سماخانہ درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کا منسپل نمبر ہے 5-173 to 176، سماخانہ درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو منسپل نمبر ہے وہ ہے 5-173 to 176۔ اس سماخانے میں بعد نماز عصر تا مغرب محفل رفائی ہوا، جس کے بعد مکان سجادگاہ میں بعد نماز مغرب یعنی کہ مغرب کی نماز خانقاہ شریف پر ادا کی گئی۔ پھر بعد نماز مغرب مکان سجادگاہ میں محفل ضربت رفائی ہوا، جس میں ضربات بتائے گئے، جس میں رفائی سلسلے کے جو امانت علی شاہ صاحب صدر سر خلیفہ عرف عظیم بابا کی صدارت میں ان کے فقراؤں نے ضربات بتائے مکان سجادگاہ میں۔ اور اس عرس شریف میں جیسا کہ بعد نماز مغرب ضربات بتائے گئے، اس کے بعد جلوس سندل مکان سجادگاہ سے ہوتا ہوا۔ جیسا کہ اس علاقے بارگاہ شریف کا جو علاقہ ہے غوث پورہ دارالسلام دالمنڈی روڈ سے ہوتا ہوا، پھر بازو پڑوس کا ایریا پٹیل نگر و گاندھی بھون، پھر وہ ایک مینار مسجد روڈ سے ہوتا ہوا واپس بارگاہ شریف کی طرف گامزن ہوا، جس میں سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرزا رضا اللہ بیگ صاحب، جو کہ آپ کی صدارت میں یہ سندل مالی عمل میں لایا گیا، اور سرپرست جناب مرزا حبیب اللہ بیگ صاحب کی سرپرستی میں اور تمام ہم برادران سجادگاں اور تمام مریدین، متقدین اور تمام ظاہرین کی محبت اور عقیدتوں کے ساتھ یہ سندل مالی کو الحمدللہ عمل میں لایا گیا 9 فروری 2021 کو۔ جیسا کہ کووڈ کا ماحول چل رہا ہے، تو کووڈ کے ماحول کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھتے ہوئے، سماجی دوریوں کو خاص رکھتے ہوئے اس سندل مالی کو عمل میں لایا گیا، جس کے بعد الحمدللہ تناول تام تبرکات کا بھی اہتمام رہا۔ اور کل انشاءاللہ بروز چہارشنبہ 10 فروری 2021 27 جمادی الثانی کو محفل چراغیں رہیں گے۔ پھر بارگاہ شریف پر غلاف مبارک پیش کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ تناول تام فاتحہ خوانی تبرکات کا معاملہ رہے گا۔ پھر انشاءاللہ 11 فروری کو بعد نماز فجر ختم خلد ہوگی انشاءاللہ، جس کے بعد پھر تبرک رہے گا۔ اس 3 روزہ تقاریب کو الحمدللہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عرس شریف میں جتنے ظاہرین تشریف لائے ہیں، جتنے مریدین، غلامان، متقدین تشریف لائے ہیں، ہم سب کا ایک یہاں پہ جمع ہونا، محبت اور عقیدتوں کے ساتھ اس عرس شریف کو کرنا، یہ اللہ پاک اس کی بارگاہ الہ بندی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اس ہندوستان میں گنگا جمنا تہذیب جیسا جو ماحول ہے وہ بارگاہوں سے ہی ہے، وہ اولیاء اللہ کے دربار سے ہے۔ جیسا کہ میں ایک بات کو رکھ کے اپنی تقریر کو میں ختم کر دیتا ہوں، اگر کسی ہندو کو دیکھنا ہے تو وہ مندر میں جا کے دیکھیں، اور کسی سکھ کو دیکھنا ہے تو
تو वो गुरुद्वार में जाके देखें, किसी ईसाई को देखना है तो गिरजा में जाके देखें, और किसी मुसलमान को देखना है तो मस्जिद में जाके देखें। और ये चारों जो तबके हैं, ये चारों कैटेगरीज एक ही क्वालिटी के हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और ये चारों जो कैटेगरीज एक क्वालिटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, अगर इन सब को एक जगह देखना है तो आप बारगाहों पे आके देख सकते हैं। तो ये बारगाहों से, ये अल्लाह वालों से, ये गंगा जमुना तहजीब जैसा जो माहौल रहता है मोहब्बतों का, भाईचारे का, तो ये हर कौम और मिल्लत, हर मज़हब के मानने वाले को यहाँ पे एकजुट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बारगाहों से ये मैसेज मिलता है, ये पैगाम पहुँचता है कि यहाँ पे जो भी आता है वो अपने दिलों की खलिशों को दूर करके, नफ़रतों को दूर करके, भाईचारे, मोहब्बत और अक़ीदतों के साथ हर समाज का यहाँ पे आ सके और इन बारगाहों से फैज़याब होके जा सके। तो आप सभी तमाम यहाँ पे जितने तशरीफ़ लाए हैं इस उर्स शरीफ में, आप तमाम हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे जद्द आला के उर्स शरीफ में तशरीफ़ लाकर मुझ फ़कीर की हौसला अफजाई की और मुझ फ़कीर को मशहूर कर दिया। तो इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।